اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ظالم قاتل کا عجیب و غریب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ محترم ناظرین، غلط قسم کے علماء میں سے ایک شخص عبداللہ نامی اجودن یعنی پاک پتن کا قاضی گزرا ہے۔ اسلامی عہد حکومت میں قاضی کو وہی اختیارات حاصل تھے جو آج جج کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس قاضی کو جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اثر رسوخ اور آپ سے عوام کی بے پناہ محبت ناگوار گزرتی تھی۔ وہ اپنی نجی مجلسوں سے لے کر ممبر تک آپ کو برا بھلا کہتا تھا، خصوصاً جس مجلس میں جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان یا مریدان اور موتقدان میں سے کوئی موجود ہوتا تو یہ جناب بابا صاحب کو برا کہہ کر بہت خوش ہوتا تھا اور آپ پر الزام تراشتا رہتا تھا، غرضے کہ وہ اس دشمنی میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ اس کو اپنے خسران آخرت کا بھی خیال جاتا رہا۔ ایک دن جناب بابا صاحب کے صاحبزادے جناب شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کسی مجلس میں تھے کہ قاضی صاحب نے آپ کو دیکھ کر جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخیاں کی۔ شیخ شہاب الدین نے واپس آ کر تمام حال جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا اور کہا کہ قاضی کو ہم سے خصومت پیدا ہو چکی ہے۔ جہاں ہم میں سے کسی کی صورت دیکھتا ہے چراغ پا ہو جاتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے سنا نہیں جاتا، حالانکہ آج تک آپ کے ارشاد گرامی پر عمل کرتے ہوئے کبھی اس کی گستاخی کا جواب نہیں دیا۔ کوئی محفل ہو، کسی قسم کے احباب جمع ہو، مگر وہ آپ کی توہین سے باز نہیں رہتا۔ جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب باتیں سنی اور فرمایا کہ برداشت کرنے والا مار ڈالتا ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تحمل اور عفو و درگزر کے باوجود قاضی نے اپنے دل کی اصلاح نہ کی اور وہ یہاں تک خراب ہوا کہ اس نے جناب بابا صاحب کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنا لیا اور ایک ترک غنڈے کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ کچھ اجرت لے کر جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاتمہ کر دے۔ حضرت کی عادت تھی کہ ہر نماز کے بعد طویل سجدے کیا کرتے تھے۔ اگر سردی کا موسم ہوتا تو پوستین اوپر ڈال لیتے تھے۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد قاضی کا بھیجا گیا غنڈا خنجر لے کر چلا، اوپر چادر اوڑھ کر مسجد میں آیا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سجدہ میں تھے، سردی کا موسم تھا اور آپ پر اس وقت پوستین پڑی ہوئی تھی اور اتفاقاً مسجد میں کوئی نہ تھا۔ حضرت کے پیچھے صرف حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے۔ اس ترک غنڈے نے آ کر زور سے کلندرانہ صدا لگائی اور پھر حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ کی طرف بڑھا۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ ہی سے پکار کر کہا، یہاں کوئی موجود ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا، غلام حاضر ہے حضور۔ آپ نے فرمایا، میری طرف ایک ترک آ رہا ہے جس کا قد درمیانہ اور رنگ زرد ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور عرض کی، جی ہاں جناب، آپ جو فرما رہے ہیں ٹھیک ہے۔ جناب بابا صاحب نے فرمایا، اس کی کمر میں ایک زنجیر پڑی ہوئی ہے۔ ترک نے جب یہ باتیں سنی تو رک گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے کان میں ایک آویزہ ہے جس میں سفید رنگ کا نگ بھی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جی ہاں حضور، ایسا ہی ہے۔ جہیز کلندر نے یہ بات سنی، وہ ڈر گیا۔ پھر جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نظام الدین، اس کے بغل میں ایک خنجر بھی ہے جسے اس نے چادر میں چھپا رکھا ہے، اسے کہہ دو کہ بھاگ جائے ورنہ خراب ہوگا۔ جیسے ہی ترک غنڈے نے یہ باتیں سنی، گھبرا گیا اور فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کا پیچھا کرنا چاہا مگر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو منع کر دیا۔ اس منصوبے کی ناکامی سے قاضی کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے ایک اور قلندر کو اس بات پر آمادہ کیا اور لالچ وغیرہ دے کر جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ کی طرف بھیجا۔ یہ قلندر بابا صاحب کے پاس آیا تو اس وقت آپ اپنے سجادہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور پیشی میں مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حاضر تھے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ اس قلندر نے نہایت کرخت آواز میں حضرت شیخ العالم کو مخاطب کر کے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے تئیں خود کو ایک بت بنا رکھا ہے اور لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں بنایا، جو کچھ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔
کلندر نے نہایت گستاخانہ لہجے میں چیخ کر کہا، نہیں، آپ نے اپنے تئیں خود کو ایسا بنا رکھا ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کس میں طاقت ہے کہ اپنے آپ کچھ بن بیٹھے سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو نواز دے۔ یہ بات آپ نے کچھ ایسے انداز میں فرمائی کہ کلندر لاجواب اور شرمندہ ہو گیا اور فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، حقیقت یہی ہے۔ آفرین ہے کہ آپ کی برداشت پر، جب تک یہ جہاں آباد رہے خدا کرے آپ کا تحمل اسی شان و شوکت سے قائم رہے، یہ کہا اور واپس چلا گیا۔ ناظرین کرام، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔